اور پھر حدیث مبارک باہر کیا 4 مرتبہ شق صدر ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ سب سے پہلے جب آپ کی عمر مبارک 4 سال تھی، حضرت حلیمہ کے پاس تھی۔ دوسری مرتبہ جب آپ کی عمر مبارک 20 سال تھی، عین جوانی کے وقت۔ تیسری مرتبہ جب آپ کی عمر مبارک 40 سال تھی، جب آپ غار حرا میں تھے، آپ کو ختم نبوت کا جب تاج پہنایا جانے لگا تو پہلے دل کا بائی پاس ہوا تاکہ انوارات و تجلیات اسے دل میں ٹھہر سکیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا بڑا منصب قبول فرما سکیں، یہ بوجھ اٹھا سکیں۔ اور چوتھی مرتبہ جب آپ کی عمر مبارک 50 سال تھی، جب آپ کو سفر معراج پر لے جایا جانے لگا، تب بھی آپ کا دل کا بائی پاس ہوا اور شق صدر ہوا تاکہ جو اوپر کی منزلیں ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بآسانی طے کر سکے۔ 4 مرتبہ شق صدر، جس کو حدیث میں ہے فشق صدری، بعض حدیث میں لفظ ہے فقارج صدری، فقارج صدری یہ بھی لفظ ہے، اور بعض حدیث میں فشرح صدری بھی ہے، لیکن شرح صدر کے سب قائل ہے، فشق صدر کے بعض لوگ قائل نہیں۔ خیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہ کے پاس تھے، عمر مبارک 4 سال، اپنے رضائی بھائی کے ساتھ بکریاں چرانے کے لیے اب جنگل میں تشریف لے گئے، بھائی کے ساتھ بکریاں چرا رہے ہیں، اور روایت میں آتا ہے اس کو یوں سنیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، صحابہ کرام حاضر خدمت تھے، تو گپ شپ میں مصروف تھے۔ ایک صحابی نے خواہش کا اظہار کیا، وہ خواہش کیا تھی؟ اس صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں آپ اپنے بچپن کا واقعہ سنائیے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہ والا واقعہ سنایا صحابہ کرام کی خواہش پر، یا ایک صحابی کی خواہش پر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب یہ واقعہ سنا تب آپ مدینہ میں واقعہ سنایا کہ عمر میری 4 سال کی لگ بھگ تھی، میں حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہ کے ہاں تھا اپنے رضائی بھائی کے ساتھ جن کا نام عبداللہ تھا، ان کے ساتھ۔ بعض روایت میں کہ عبداللہ چھوٹے تھے، ان سے بھی ایک بڑا بھائی تھا، اس کا نام میں نے کافی ساری کتابوں میں ڈھونڈنے کی کوشش کی ہے، نام معلوم نہیں ہوا کہ حضرت شیمہ بڑی تھی اور ان کے بعد ایک اور بھائی تھا، اور تیسرے نمبر پر وہ حضرت عبداللہ تھا۔ خیر جو بڑا بھائی تھا روایت میں آتے آپ ان کے ساتھ، یا بعض روایت میں آتے کہ رضائی بھائی کے ساتھ، دونوں روایت موجود ہیں۔ بہرحال آپ اپنے بھائی کے ساتھ بکرے چرانے کے لیے جنگل میں تشریف لے گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے چند فرشتوں کو انسانی شکل میں دیکھا، بعض روایت میں کہ 3 تھے، بعض روایت میں چند کا لفظ آیا، چند انسانوں کو، چند فرشتوں کو انسانی شکل میں دیکھا، ان کے ہاتھ میں سونے کے تھال تھے اور اس میں برف تھی، انہوں نے مجھے پکڑا اور لٹا دیا، میرا سینہ چاک کیا۔ فرماتے ہیں کہ جب اس بھائی نے دیکھا تو وہ دیکھ کر فوراً گھر بھاگا اور جا کر حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہ کو بتایا۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہ فوراً بھاگتی ہوئی اس بھائی نے جا کر یہ الفاظ کہے کہ اے اماں جی میرے قریشی بھائی کو لوگوں نے قتل کر دیا، اس نے یہ لفظ کہا کہ میرے قریشی بھائی کو چند لوگوں نے قتل کر دیا۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہ بھاگی گئی، جب تک حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہ پہنچی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آپریشن مکمل ہو چکا اور آپ کھڑے ہوئے گھبرائے ہوئے۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہ نے جیسے دیکھا آپ کو سینے سے لگایا اور گھبرا گئی اور آپ کو فوراً گھر لے گئی، اور گھر جا کر پوچھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بتایا کہ چند انسان تھے، انہوں نے مجھے پکڑا، لٹایا، ان کے ہاتھ میں سونے کے تھال اور اس میں برف، انہوں نے میرا سینہ چاک کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں یہ سب کچھ دیکھ رہا ہوں اور ہوش و حواس قائم دائم ہے، میرا سینہ چاک کیا، دل کو نکالا اور اس کو اس تھال میں جو برف تھی اس کے ساتھ دھویا، اور پھر اس دل سے ایک سیاہ نقطہ نکال کر باہر پھینک دیا، اور پھر دل کو دھو کر
فرماتے ہیں ایک شخص نے اپنا ہاتھ اوپر کیا، اس کے ہاتھ میں مہر آئی، اس نے وہ مہر دل کے اوپر لگئی، میرا دل نور سے منور ہو گیا اور میرے دل کو پھر اپنی جگہ پر رکھ دیا گیا۔ اور بعض روایت میں آتے ہیں کہ جب مہر لگئی میں نے اپنے دل میں ایسی لذت، ٹھنڈک اور راحت محسوس کی کہ اس سے پہلے کبھی ایسی راحت محسوس نہیں ہوئی، اور اس کا اثر فرماتے ہیں کئی عرصے تک میرے دل پر رہا، میرے دل کو نور سے بھر دیا گیا اور میرا دل واپس رکھ دیا گیا۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ پھر دل کو سینے کے بعد، سینے کو سینے کے بعد وہ مہر میرے دونوں کندھوں کے درمیان بھی لگئی، اور بعض روایت میں آتا ہے کہ شانوں کے درمیان جو مہر نبوت تھی یہ پیدائشی بھی تھی، اور اس وقت پھر دوبارہ بھی لگائی گئی۔ جب کوئی چیز بند کرنی ہو تو اس کے اوپر سٹیپ لگا دیتے ہیں، تو جب آپ کے سینے کو چاک کر کے انوارات و تجلیات سے بھر دیا گیا، پھر مہر لگا دی گئی تاکہ کوئی بھی چیز نکل نہ سکے۔ تو یہ واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو بھی بتایا، اور جب حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہا لے کر گئیں ان کو بھی بتایا۔ اس واقعے کے بعد حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہا گھبرا گئی،